हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्ज्वल महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके न्यूज चैनल पर। देखते रहिए उज्ज्वल महाराष्ट्र। लाइक, सब्सक्राइब और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस हिजाब क्विज़ के इनॉग्रेशन के सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ। ये बहुत ही अहम मसला है जो आज के हमारे दौर का सबसे फास्ट मसला जो कहा जाता है वो हो सकता है। हमारे जामिअतुल मदीना के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर से जनाब मुश्ताक अहमद साहब, इन्होंने हिजाब क्विज़ के उन्वान से जो सवालात तरतीब दिए हैं, ज़रूरत है कि उनको पढ़कर समझकर मुकम्मल किया जाए। अगर ये काम कर लिया जाए तो बहुत से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसके ऑर्गेनाइज़र को और तमाम ही हज़रात से, ख़ास तौर से ख़वातीन से, माँओं से, बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और इनामात हासिल करने के साथ साथ अपने मुताले में इजाफ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। सर, जो हिजाब क्विज़ का जो आपने जो एक बड़ा वो रखे प्रोग्राम जी, तो उसमें अगर पार्टिसिपेट यानी मिलना अगर यहाँ पर वो कार्य, हाँ, उसके अंदर अपने को लेना चाहे, भाग लेना चाहे तो कैसा करेंगे सर? क्या पता और क्या एड्रेस, मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को? ये क्विज़ का फॉर्म जो है आपको इक़रा स्कूल जो कटकट गेट के पास है, शालीमार होटल जो मेन रोड से जाती है उसके सामने से जो गली रास्ता है, प्लॉट नंबर 4 जामिअतुल मदीना गौहर मंजिल, प्लॉट नंबर 4 जामिअतुल मदीना गौहर मंजिल पर आपको ये फॉर्म मिलेगा है। और फॉर्म जो है तलबा व तालिबात लेडीज़ के लिए है। ये जो स्टूडेंट्स लेडीज़ है उनके लिए है और आप यहीं से जो है ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं जी। और इसमें जो है आपको मोबाइल नंबर जो है 9421665313। आपको अगर किसी भी तरह से अगर हाँ जी, किसी भी तरह से कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल हिजाब क्विज़ के ताल्लुक़ से मालूम करना है तो आप ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9421665313। एक बार और मैं नंबर बोलता हूँ 9421665313। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। हॉनेस्ट टूर्स जो है तो आए दिन कुछ न कुछ नया करते हैं पब्लिक के अंदर। पब्लिक को यानी समाज के लिए, समाज ने कैसा बढ़ना चाहिए, समाज ने कैसा जगना चाहिए, समाज को जगाने का काम करते हैं। वैसे ही उसी ताल्लुक से आज जो है तो आपने हिजाब क्विज़ का जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम लिया है, उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? हिजाब क्विज़ का पहले तो मैं माशाल्लाह हमारे जो इस जामिअतुल मदीना के जो जनाब रसूल खान इमाम साहब ये हैं, रईसुल जामिया है माशाल्लाह जो जामिअतुल मदीना के, तो इनका जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए जो है एक पेशकश की कि भाई हम एक ऐसा प्रोग्राम रखने जा रहे हैं हिजाब के ताल्लुक़ से, और जो लड़कियां जो है उसके अंदर पढ़कर उनके सवालों को जो है ना हल करेंगे, तो आप इनके लिए जो है तो हम ऐसा रखने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी हुई, कहा कि जब आप ये चीज़ इतनी बड़ी जो है आप पेशकश कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ये पेशकश है कि जो लड़कियां जद्दोजहद करेंगी जो है पर्दे के ताल्लुक़ से मालूम करने के लिए, जब मालूम करेंगे तो ख़ुद ब खुद जो है वो चीज़ अमल में आना है, तो क्यों ना हम जो है हमारी तरफ से उनको अल्लाह के घर पर आने की जो है रास्ते आसान कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है सिर्फ हमने एक बहुत एक खुशी हमको भी है कि जो लड़कियां बेचारी जो मेहनत करेंगी और है ना देखेंगी कि अल्लाह ने क्या लिखा पर्दे के ताल्लुक़ से, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्या कहा पर्दे के ताल्लुक़ से, और जब ये अमल करेंगी तो हमको जो है आखिरत के एतबार से तो हमारी तो बहुत बड़ी कमाई है। तो हमने जो है इनके लिए एक जो है आज जो प्रोग्राम हो हिजाब के ताल्लुक से बहुत ही अच्छा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? असल में ये जो हिजाब क्विज़ का जो मुनाक़िद किया गया है मुकाबला, और जो
پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ تمام طلباء و طالبات سے حجاب کی اہمیت، حجاب کا امپورٹینس اور تمام امت مسلمہ میں جتنی بھی حجاب کی امپورٹینس ہے اس کے تعلق سے اس کو بتانا ہے کہ بھائی کس طرح سے ہم لوگ جو ہے حجاب کو اپنا کر جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ ہماری تمام امت کی تمام طالبہ و طالبات اور ہماری مائیں اور مائیں بہنیں جو ہے حجاب کو حجاب سمجھ کر نہ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کے ہی تعلق سے یہ حجاب کوئز منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام لوگوں سے اور تمام طلبہ و طالبات سے اسٹوڈنٹ سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مقابلے میں حصہ لے کر جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے معلومات اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مستفیض کرے اور حجاب کو اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ سر ایک سوال ایسا ہے کہ ہانیسٹ ٹورس اس نے جو ہے تو بہت بڑا قدم رکھا ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ ہانیسٹ ٹورس اینڈ ٹریولز کا جو سلیم بھائی ہے، یہ میں ان کو جو ہے غائبانہ بہت دنوں سے جانتا ہوں، اور الحمدللہ ان کا جو اسٹیپ ہے کہ یہ جو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے ٹورس کا جو ہے پبلسٹی ہو، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو طلبہ و طالبات حجاب کوئز میں آ رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بندہ جو غریب ہے، جو امیر ہے، جو ہے لاچار ہے، وہ کسی بھی نہ کسی طرح سے وہ اس کو پکار سکتا ہے۔ اب ہم جو ہے بہت دور ملک جو ہے حجاز سے، عرب ملک سے بہت دور رہتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی جو ہے اونچ نیچ مطلب مالی حالت سے جو ہے کمی اور بیشی ہوتی ہے، تو اس کے تعلق سے جیسے الذین کفروا صدق اللہ العظیم۔ میں آپ تمام سے کے سامنے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے استاد مفتی صاحب جو ان کے سامنے جرأت کر رہا ہوں کچھ بات کرنے کی، لیکن مجھے کچھ محسوس ہوا، کیونکہ ہم جب مکہ اور مدینہ میں جب جاتے ہیں تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی حجاب کے تعلق سے۔ آج جو کوئز رکھا گیا ہے ماشاءاللہ، تو ہم ہمیشہ ہم ایک زیارت میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک زیارت ہوتی زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی جو اہلیہ تھی اور جو ہے اپنے وقت کی جو بادشاہ تھے بہت بڑے، تو انہوں نے ایک جو ہے دیوار وہ بنائی تھی، نہر بنائی تھی، جو دمشق سے تقریباً 3000 کلومیٹر سے جو یہ چلی ہے، اور پورا مینا مزدلفہ عرفات تک یہ جو نہر چلائی ہے انہوں نے بنائی ہے حاجیوں کی تکلیف کو دیکھ کر۔ اور جو بھی حاجی آتے تھے بہت پریشان آتے تھے، پانی کی قلت، یہاں تک کہ کئی لوگ مر جاتے، جانور مر جاتے تھے۔ تو انہوں نے جب وہ حج پر آئی، انہوں نے دیکھا کہ اتنی تکلیف ہے یہاں پانی کی، تو ان کے پاس ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں کیسا جو ہے یہ راستہ جو ان کے حجوں کے لیے راستہ آسان ہو۔ تو انہوں نے ایک نہر بنائی مشورہ کر کے، اور اتنا پیسہ خرچ ہوا اس نہر کے اندر۔ تو جو ہے کسی نے جو انجینئر تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ صاحبہ تھوڑا حساب دیکھ لیجیے کتنا ہوا۔ تو انہوں نے ایسا پرچہ لیا اور جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا، کہا کہ اس کا میں حساب نہیں لوں گی آپ سے، اور اس کا صرف اللہ سے میں اجر چاہوں گی۔ اور کئی سالوں تک کم سے کم 200-300 سال وہ نہر چلی تقریباً، اور حاجی اس کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان کا انتقال جب ہوا، جو کسی جو ہے اپنے خادمہ کے خواب میں، خادمہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ محترمہ نے جو ہے بہت بڑا کام کیا، بہت زبردست جو ہے انہوں نے نہر بنائی اور اتنے حاجیوں کو انتظام کیا، تو اللہ نے تو کیا مقام عطا کیا انہوں نے۔ تو جب ان سے پوچھی اس نے، اور وہ بڑے جو ہے ایک بہت بڑے خبا کے جو بڑا ایک باغ تھا، اس کے اندر خبا کے پاس میں بیٹھی تھی تخت کے اوپر، تو خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزرا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا اور جو ہے میری مغفرت کر دی۔ کہا کہ آپ نے تو اتنا بڑا اونچا کام کیا کہ نہر چلائی حاجیوں کے لیے، اتنے ہزاروں لاکھوں حاجی جو ہے جانور استفادہ حاصل کر رہے، اور اللہ نے تو آپ کو تو یہ تو عمل آپ کو بہت قبول کیا ہوگا۔ کہا کہ نہیں، اللہ نے یہ عمل جو ہے میرا جو ہے، جب میں یہ عمل پیش ہوا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ مال کیا تیرا تھا؟ یہ جو مال جو تھا یہ تیرا تھا؟ یہ تیرا تو مال نہیں تھا، یہ تو خزانے کا مال تھا۔
یہ لوگوں کا مال تھا، یہ تیرا مال نہیں تھا، تیرا خود کا کیا لگا اس کے اوپر؟ تو میں تو گھبرا گئی اور میں تو سمجھی میں تو ہلاک ہو گئی. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے ایک بات یاد دلائی، کہا کہ لیکن زبیدہ کہا کہ گھبرا مت، ہم نے تیری جو ہے ایک بات پہ جو مغفرت کر دی. اور کیوں جب تو ایک بار کھانا کھا رہی تھی تو مؤذن نے اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو لقمہ تو نے ہاتھ میں اٹھائی تھی اور جو تیرے جو ہے منہ تک خالی وہ پہنچا تھا لقمہ اور منہ تک پہنچا، جیسی وہ اذان کی آواز ہے اللہ اکبر کی، تیرے ایک دم ذہن میں آیا کہ تیرا دوپٹہ جو سر پہ سے جو ہے وہ نیچے گرا ہوا. تو نے کیا کی، وہ لقمہ واپس رکھ کر خالی اپنا دوپٹے جو ہے اپنا سر جو ہے ڈھاکی تو نے، اور تیرے جو بال چھپائی اور صرف اللہ اکبر کی آواز کے اوپر صرف اتنے سے جو ہے عمل پہ تیرے ہم نے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور تجھے جو ہے نا کامیابی، تو ہم تجھ سے راضی ہو گئے تیرے عمل پر. تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اتنا خالی صرف ایک سر ڈھانپ لینے پر اللہ نے ساری جو یہ اتنا بڑے عمل کے اوپر وہ بھاری ہو گیا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے جو ہے پردہ کرنا، اتنے بڑے لاکھوں حاجیوں کے پانی پلانے کا ذریعہ بننا، یہ اس پہ حاوی ہو گیا. تو جب یہ کوئز ہوا ماشاءاللہ حجاب کے اوپر، تو میرے کو ایسا محسوس ہوا کہ یار انشاءاللہ ہمارے طرف سے بھی جو ہے یہ ہے نا ہماری طرف سے جو ہو سکتا ماشاءاللہ ہم کریں گے. اور ہماری کوئی اوقات تو نہیں ہے، بس اللہ نے جو ہے جس کو بھی قبول کریں گے اللہ نے لکھ دیا ان کے واسطے. اور ہم جو ہے خوش نصیب ہے الحمدللہ کہ ہم جو حجاب کی محنت کرنے والوں کو ہم اللہ کے گھر تک لے جائیں گے، یہ ہماری خوش نصیب ہے الحمدللہ.